کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال تھا اگر آپ کی اجازت ہو مفتی اسماعیل بھائی جی آپ سے. سوال کر آپ لیں، اگر مناسب لگے گا تو جواب دے دوں گا انشاءاللہ. اچھا آپ نے یہ کتاب ہے المحند والمفند عقائد علماء دیوبند کی، اس کے یہ آپ نے متعلق سوال اماد بھائی ماشاء اللہ یہ جو اسٹریم رکھی ہے ہماری اسلام واسے لبرلزم، تو فی الحال ہم اس سے گریز کر رہے ہیں اسٹریم. اچھا ایک منٹ مفتی صاحب، میں تھوڑا سا سمجھ گیا. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس سے جو ہے سلسلے میں ہم لوگ بات بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں اماد الاسلام بھائی، بڑے رسپیکٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو آپ ضرور سنیں. آپ میرے دینی بھائی ہیں، اسلامی بھائی ہیں، میں آپ کو مسلمان سمجھتا ہوں، اور امید ہے کہ آپ بھی مجھے مسلمان ہی سمجھتے ہوں گے. ظاہر ہے تبھی آپ آئے، آپ نے سلام کیا اور بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارا ایک منہج ہے اور میری فکر وہ ہے جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی فکر ہے. آپ اس کو ضرور پڑھیں کہ وہ فکر کیا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز میں بات مکمل کر لوں. ہمارا یہ اسلوب ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم اسلام کے ایکسٹرنل ایشوز کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. ہمارے درمیان جو فروعی مسائل ہیں جن کا یعنی حق اور باطل کا معیار جو فروعی مسائل نہیں بن سکتے، ان پر ہم الجھنے اور الجھانے سے پرہیز کرتے ہیں. اسی لیے ہم نے جو اسٹریمز رکھی ہیں، آپ ہمارے چینل کو آپ اس کی طرف رجوع بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم کسی بھی طرح کی کنٹروورشیل چیزیں نہیں ہم چھیڑتے ہیں، نہ ہی اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل ایشوز پہ جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. ہر ایک میدان میں اپنے اپنے یعنی ایک افراد ہیں، یعنی افراد ہے، جماعت ہے، ہر میدان میں ہونا چاہیے. کام ہو رہا ہے، مختلف انداز میں ہو رہا ہے. آپ کو المحند المفند کے تعلق سے پوچھنا ہو، کسی اور حضرات سے پوچھنا ہو، تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان علماء کرام سے پوچھ لیں جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں. ہمارا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے اور ہم اس منہج کے قائل بھی نہیں ہیں جہاں پہ امت میں انتشار پیدا ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ان باتوں پر ہم سب متحد ہو جائیں جو ہمارے درمیان یکساں ہیں، کیونکہ ہمارا مقابلہ جن طاقتوں کے ساتھ ہے اس کا اندازہ آپ بہت اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں. اور وہ طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ ہم آپس میں اختلاف اور انتشار میں پڑ جائیں. یہ کافر، وہ کافر، فلاں نے فلاں کیا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کر رہے ہیں، میں آپ سے ایسا بالکل بھی وہ نہیں رکھتا ایسا زن، بلکہ حسن زن ہی آپ سے. آپ نے جس طریقے سے گفتگو کی ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے. اسی طریقے سے اکیڈمک انداز میں ہمیں کچھ گفتگو کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹاپکس کو اگر ہمیں چھیڑنا ہوتا نا تو ہم کب سے چھیڑتے آ رہے ہوتے. ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے، ہم وہ افراد ہیں جو ویسٹرن سویلائزیشن کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اسلام کی حقانیت کو مجموعی طور پہ، اس کے نظام کو، چاہے تعلیمی نظام ہو، سیاسی نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، اس کی حقانیت کو ہم پیش کر رہے ہیں. اور جو ارتداد کی لہر پھیلی ہوئی ہے مسلمانوں میں، جہاں مرتد ہو جا رہے ہیں لوگ چند اعتراضات کی بنیاد پہ، چند ڈاؤٹس کی بنیاد پہ. اب آپ اندازہ لگائیں، خود سوچیں. اب ایک جو ہمیں دیکھنے والے ہیں وہ وہی ہے نا جو اعتراضات ان کے ذہن میں ہیں. اب اگر میں آپ سے یہاں بحث کرنے لگ جاؤں کہ نہیں آؤ تم صحیح میں غلط، میرے فلاں کی کتاب اٹھاؤ، فلاں کی کتاب اٹھاؤ، کیا یہ اچھا امپریشن پڑے گا؟ میں آپ کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، بالکل یہ نہ سمجھیے گا. میں ایک رائے دے رہا ہوں، اوپینین دے رہا ہوں. آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اس طریقے کی چیزیں ہم نہیں اختیار کریں، خصوصاً اس طرح کے پلیٹ فارمز میں آ کر. اس طرح کے تو سوالات ہونے ہی نہیں چاہیے جہاں پر مقابلہ اسلام کی مجموعی طور پر ہو رہا ہے. کسی مسلک کو ہم یہاں نہ حنفی مسلک کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہیں، نہ کوئی اور اسکول آف تھاٹ کو، نہ شافعی کو، نہ حنبلی کو، نہ دیوبندی کو، نہ بریلوی کو، نہ سنی کو، نہ شیعہ کو. آپ نے دیکھا ہوگا جو حضرات ہم لوگوں کے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ مختلف مکاتب فکر سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن باطل کے خلاف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر متحد ہو کر جڑے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں. تو آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس طرح کے سوالات نہ کریں. آپ ضرور آئیں، میں آپ کا استقبال کروں گا، آپ کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاؤں گا، آپ ضرور آئیں. لیکن کیوں نہ اس پلیٹ فارم میں ہمارے اور آپ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو سائیڈ میں رکھ کر الحاد کے خلاف بات کی جائے، باطل کے خلاف بات کی جائے، اور مختلف چیزوں کے متعلق جو باطل نظریات ہیں اس کے متعلق بات کی جائے، اور جو ہمارے اور آپ کے درمیان یکساں چیزیں ہیں اس پر ہم متحد ہو کر باطل کے سامنے کھڑے ہوں. ظاہر ہے آپ بھی مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں. کیا رائے ہے آپ کی؟ بہت پیاری بات آپ نے کی ہے ماشاء اللہ تعالی. میں پاکستان سے ہوں اور پاکستان میں نا کشمیر ہے، ایک تو ہے اوکوپائڈ کشمیر جہاں انڈین فورسز ہیں، ایک کشمیر ہے جو پاکستان والی سائڈ پر ہے. آج میں وہاں سے آ رہا تھا، ایک بہت بڑی جامع مسجد میں خطاب کیا اور اتحاد بین المسلمین پر کام کر رہا ہوں. ادھر پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں، خواہ وہ کسی بھی مکاتب فکر کا ہے، ان سے جا کے ملتا ہوں، اتحاد امت کی بات کرتا ہوں. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں ماشاءاللہ. جہاں تک ارتداد یہ ایتھیزم ہے، ایتھیسٹ لوگ ہیں، اس کی آپ نے بات کی ہے، تو میں ان کے چینلز پر جا کے ان سے، بلکہ ان کو بھی کہہ رہا ہوں میرے چینلز پر آئیں اور آپ اللہ معاف کرے ایتھیسٹ جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر
ایلیگیشنس کرتے ہیں اور ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں. میں نے ایک سمپل سا کوشچن کیا, ایک ایتھیسٹ ہے, یوٹیوبر ہے, کہ یہ بتاؤ کہ یہ زمین آسمان کیسے بن گئے؟ تو یہ کہتے ہیں یہ آپ کا سوال غلط ہے, یہ جاہلانہ سوال ہے. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ بتائیں پلیز, تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کے پاس کون سا ریفرنس ہے. کہ بات تو ریفرنسز کے ساتھ کرنی چاہیے. آگے سے وہ یعنی کہ بڑے سیکھپا ہو گئے اور انہوں نے مجھے اسٹریم سے نکال دیا ہے, ایتھیسٹ ہے وہ. یہ بات ماشاءاللہ آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. اور آپ نے جو فرمایا نا, یہ ان ملحدین کا مسئلہ یہی ہوتا ہے اماد الاسلام بھائی, ان کے پاس اپنا کوئی یعنی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ جس پوزیشن کو اسلام کے مقابلے میں پیش کر سکے. یعنی اگر ان سے سوال کر لیا جائے کہ اسلام نہیں تو کیا, تو بس ان کے پاس اب آگے کوئی جواب نہیں ہے. ان کا کام ہی صرف اتنا ہے کہ وہ جو ہے اعتراض پہ اعتراض کریں کہ فلاں پہ اسلام میں ایسا کیوں ویسا کیوں. آپ جہاں آپ نے اعتراض کر دیا ان کی آئیڈیالوجی پہ, تو پھر جو ہے جواب نہیں دے پاتے ہیں. بہت ماشاءاللہ, مطلب ہماری اسٹریم سے یہی میسج بھی دیا جاتا ہے کہ ہم ماشاءاللہ اتنے باور یعنی اسلام کے اندر اتنی سچائی حقانی ہمارے پاس ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس سے سوال کر سکتے ہیں. آپ نے سوال کیا, وہ خاموش ہو کر آپ کو نکل دیا, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو وہ لاجواب ہو گیا. تو لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یعنی چند لوگ شکوک و شبہات کے اندر پڑے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے میسج ہوتے ہیں ہماری اسٹریم الحمدللہ, اور اسی کے لیے چل بھی رہی ہے کہ آپ جی ہمارے پاس جو آتے ہیں یہ ایکس مسلمس, آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں. ہم تو نہیں نکالتے, ان سے بات ہوتی ہے ڈسکشن, اور ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ علمی انداز میں, اکیڈمک انداز میں گفتگو. یہ مار دھاڑ والی باتیں اور یہ ساری چیزیں پریفر ہم نہیں کرتے. اس لیے آج بھی کئی لوگ آئیں, ان کے ساتھ جو ہے ہم نے اچھے سے بات کی, تو ظاہر ہے جب وہ ہم سے اچھے سے بات کریں گے اکیڈمک انداز میں تو ہم بھی کریں گے. تو اس طرح کے بعض ملحدین ایسے بھی آ جاتے ہیں جو غلط انداز میں بات کرتے ہیں, لیکن پھر بھی اس کے ساتھ حتی الامکان ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یعنی ٹالریٹ کیا جائے ان لوگوں کو. تو بہت اچھا لگا آپ تشریف لائے ہیں. جی جزاک اللہ. بس آخر میں یہ کہوں گا اگر آپ کا واٹس ایپ پرائیویٹ نمبر ہے تو پلیز دیجیے گا الگ مجھے. تو آپ جو ہے ایسا کر لیں کہ مجھے ای میل کر لیں, میں آپ سے رابطہ کر لیتا ہوں. لیکن ایک چیز میں واضح کر دیتا ہوں, بالکل واضح کر دیتا ہوں کہ میرا جو منہج ہے میں اسے ہٹ نہیں سکتا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کو اسی منہج کی ضرورت ہے. کوئی اختلاف کر سکے اچھی بات ہے, ہمارا جو رویہ ہے, ہمارا جو تعلق ہے, اور ہم جو سوچتے ہیں, چاہے کوئی بھی دینی شخصیت ہو, کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو, کوئی بھی جماعت ہو, جتنا خیر کا کام کر رہی ہے اس کاموں میں ہمارا تعاون ہے. جو باتیں غلط ہیں تو وہ کوئی بھی ہو وہ غلط ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. چاہے آپ ہوں وہ غلط ہے, ہم ہوں غلط ہیں, تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں. تو میری رائے آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ڈسکس کریں بھی, ضرور میں آپ کو ای میل بھی دے دے رہا ہوں یا پرائیویٹ میں, آپ اس کو نوٹ کر لیں, رابطہ کر لیں. لیکن میں ان مسائل سے ہٹ کر بات بالکل مفتی اسماعیل صاحب, میں نے اپنا نمبر آپ کو دے دیا ہے پرائیویٹ چیٹ پہ, اور آپ کی میں بات کی تائید کرتا ہوں. ماشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی تائید کرتا ہوں. ایکچولی مجھے ای میل کا اتنا ویری سوری نہیں پتا, یہ واٹس ایپ نمبر میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے. آپ پلیز آپ رابطہ فرما دیں تاکہ میں آپ سے پھر پرائیویٹلی آپ سے جب بھی آپ اسٹریم کریں تو آپ کے ساتھ مل کر, میں آپ کے اس مشن کے ساتھ میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ ہم مل کر کام کریں, سب مسلمان انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی. چلیں, بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. آئندہ بھی آئیں, آپ ضرور تشریف لائیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور ٹاپک پہ جو ٹاپک ہوگا انشاءاللہ اس دن اس پہ گفتگو ہو جائے گی, اللہ نے چاہا تو. چلیں ٹھیک ہے. صاحب آگے بڑھنے سے میں بس ایک چیز عرض کر دوں کہ درمیان گفتگو میں ایک پولیٹیکل ٹرم آ گیا تھا, شاید انہوں نے آئی او کے استعمال کیا تھا, انڈین آکوپائڈ کشمیر. تو جن کے لیے انڈین آکوپائڈ کشمیر استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے لیے فری کشمیر ہے. جی شکریہ. بلکہ جو ہے ہم لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں انڈین کنٹرول کشمیر, پاک کنٹرول کشمیر. تو پولیٹیکل وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا, میں نے اس پہ توجہ نہیں دی تھی, جزاک اللہ خیرن, بہت شکریہ. بہت شکریہ. چلیں, جزاک اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آج کے اس اسٹریم کے ہمارے پلیٹ فارم سے ایک بہت ہی اہم پیغام بھی گیا ہے. ہمارے جناب ایک وہ صاحب آئے تھے, کیا اماد الاسلام صاحب, تو ان کے ذریعے سے اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ ذریعہ بن گئے کہ ان کے ذریعے سے ہمارا جو منہج ہے اور ہمارا جو پیغام ہے وہ پوری امت تک پہنچنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ پہنچے, اور کئی لوگوں تک پہنچ گیا ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی آپسی انتشار کو ختم کیجیے, اور جو فروعی مسائل ہیں, جو اسلام کے سب ایشوز ہیں, میجر ایشوز نہیں ہیں, ان کو اگر آپ بنیاد بنا کر آپس میں انتشار کر رہے ہیں تو یہ صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو بہرحال نہیں ہے. تو ہم ان ایشوز پہ بات ہی نہ کریں جو ہمارے میجر ایشوز ہیں, بڑے ایشوز ہیں, ان کی طرف اب متوجہ ہونا, علماء کو, دعات کو, مصلحین کو متوجہ ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ جو ایکسٹرنل حملے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے افراد بہت کم ہیں.
ہر محاذ پہ افراد کی ضرورت ہے، تو اس محاذ کی طرف بھی ایک تعداد کو متوجہ ہونا ہوگا. اللہ نے لوگوں کو مختلف قسم کی صلاحیتیں عطا کی ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف صلاحیتیں ہیں، لیکن فرق کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنی صلاحیت کو صحیح راستے میں لگا رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگ اپنی صلاحیت کو ایسی چھوٹی موٹی چیزوں میں الجھ کر اور الجھا کر ویسٹ کر دیتے ہیں، حالانکہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے انہیں دی ہے کہ اگر اس صلاحیت کو وہ استعمال کریں اور دین کے جو پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو وہ ریفیوٹ کریں اور دین کا جو ہے اس کی وہ پاسبانی کرے، اس کی حفاظت کرے، تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا. اس لیے اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں جو صلاحیتیں آپ نے عطا کی ہیں ان صلاحیتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرما. تو تمام مسلمانوں سے میری درخواست ہے، چاہے علماء سن رہے ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے مصلحین ہو، دعات ہو، انٹلیکچوئلز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئرز ہوں، سائنٹسٹس ہوں، سب کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ درخواست ہے کہ تھوڑا سا توجہ دے اور ان سب ایشوز کو اچھالنا ہم بند کریں اور اصل جو پوائنٹ ہے اس کی طرف آئیں اور امت میں کسی طریقے سے اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے اتحاد کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پوری امت ایک مسلک اختیار کر لے، ایک جماعت اختیار کر لے. تھوڑا سا ذہنی طور پہ دوسروں کے لیے گنجائش چھوڑیں. ایسا نہیں کہ فروعی اور سب ایشوز میں بھی ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے، باقی سب باطل ہے. یہ رویہ کوئی بھی اختیار کرے، میں کروں میں غلط ہوں، یہ نہیں چلتا ہے. اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اسلاموفوبس، اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اب آپ بتائیں اگر ہم لائیو اسٹریم میں آ کر سب ایشوز کو لے کر مناظرے کرنے لگ جائیں یہیں پہ تو کیا تاثر جائے گا؟ ظاہر ہے غلط جائے گا. حالانکہ اسلام خود ہی نہیں اس چیز کو اس کی ہمت افزائی کرتا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ بہت اچھا پیغام گیا ہے ہمارے اس پروگرام سے. اللہ تعالیٰ عماد الاسلام صاحب جو آئے تھے، جو بھی ہوں اللہ دین مسلمان ہیں، میں تو ڈیٹیل زیادہ نہیں جانتا، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، جتنے احباب ہیں انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے.